اور آج کے اس پروقار اور بارونق محفل کو دیکھ کر میں یہ سوچنے پر مجبور ہوں کہ یہ لہلاتی کے تیگ سرسبز گلستان، یہ مہکتے گلاب اور یہ چہکتے عندلیب کس کی مرہون منت ہے۔ حالانکہ 1400 سال پہلے انسانیت کا گلستان بالکل ویران اور اجڑا ہوا نظر آتا ہے، جہاں نہ کوئی کلی کھلتی اور نہ کوئی بلبل چہکتا ہے۔ یہ عظیم کارنامہ کس کا ہے؟ وہ باغبان محبوب ولدان رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے، جس کی وراثت میں انسانیت میں جان آ گئی، اس کی روح نکرنے لگی۔ جور و جفا تاریخ میں بھٹکنے والی انسانیت نور وفا اور ہدایت کو دیا جلانے لگے تو شاید انسانیت پر ترس کھاتے ہوئے یوں گویا ہوتا ہے کہ درخشانی نے تیرے قطروں کو دریا کر دیا، کہ درخشانی نے تیرے قطروں کو دریا کر دیا، آنکھ کو بینا کر دیا، دل کو زندہ کر دیا۔ خود نتے جرح پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نتے جرح پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی وہ جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ ماشاءاللہ۔ صدر علی وقار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ، سیرت طیبہ انسانیت کے لیے کامل اسوہ حسنہ اور ضابط حیات ارشاد خداوندی ہے۔ زندگی کا کوئی ایسا پہلو نہیں رہتا جس میں آپ کی قابل رہنمائی موجود نہ ہو۔ آپ کے اخلاق کیسے تھے؟ کان خلقہ القرآن، اس لیے آپ انسانی درستگی کے لیے محفوظ ہوئے۔ آپ برائی کا بدلہ اچھائی سے لیتے اور یہ تعلیم اپنی امت کو دیتے ہوئے فرمایا، سلمان قطع کا جو تم سے نادا پڑے اسے نادا جوڑو، وقفان من ظلم کا جو تجھ پر ظلم کرے اسے عطا کرو، اسے معاف کر دو، واضحاً حرام کا جو تجھے محروم رکھے اسے عطا کرو۔ غرض یہ کہ آپ کی سیرت کمال سی بات کا مجموعہ ہے۔ آپ جناب والا میں کس پہلو کو اجاگر کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور حیات کو اپنانا ہی نجات کا ذریعہ ہے۔ آج کا مسلمان ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، حب نبی کا دعویٰ کرتا ہے، مگر اس نادان کو یہ پتہ نہیں کہ اس کا نبی کیا فرما گیا۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ تم میں سے کوئی بھی مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک کہ خواہشات والی زندگی کو چھوڑ کر میری سیرت نہ اپنائے۔ اپنی اس نجات کو پانا ہر مسلمان کی خود اپنی ذمہ داری ہے، کیونکہ شاعر کہتا ہے، در فیض محمد وہاں ہے آئے جس کا دل چاہے، در فیض محمد وہاں ہے آئے جس کا دل چاہے، نہ آئے آتش دوزخ میں جائے جس کا دل چاہے۔ مریضان گناہ کو دو خبر فیض محمد کی بلا قیمت دوا ملتی ہے، آئے جس کا دل چاہے۔ سبحان اللہ کا شکریہ۔